ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بترابها مغفرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی، رمضان کے مبارک دن اور بہت مبارک راتیں اللہ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی اپنے گناہگار بندوں کی ایسی راتیں سال بھر میں نہیں ہیں. دن بہت متبرک ہیں، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ دن ذی الحج کے مہینے کے ابتدائی جو 9 دن ہیں وہ دن بہت مبارک دن ہیں. اللہ کو اپنے بندوں کے اعمال صالحہ خاص طور پر ان دنوں میں بہت پسند ہے. لوگ کہتے ہیں رمضان سے زیادہ اللہ کے یہاں برکت اور پسندیدگی کے دن وہ ہیں، لیکن راتیں تو بہرحال رمضان کی تمام سال کی راتوں سے زیادہ متبرک اور بندوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے. لیکن اب اللہ نے ہماری تقدیر سے یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی تھی، زندگی دی، اور رمضان کے اس مہینے کے دن اور رات ہم نے گزارے. جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر سکے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہم نے. اب آج رمضان کا ہو سکتا ہے کہ آخری دن ہو. وہ رحمت عنایت جو اللہ کی برس رہی تھی، رات اور دن برس رہی تھی، اور اللہ کے بندے اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جو اللہ نے مقدر فرمائی تھی اس سے حصہ بھی حاصل کر رہے تھے. اب وہ گزر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. تو
کسی کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کی رحمت کے دن اور رات بیت گئے. اب 9-11 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کی رحمت نہیں ہے. ایسی بات سوچنا غلط ہے. اللہ تو رحیم ہے، ہمیشہ سے رحیم ہے، آج بھی رحیم ہے اور ہمیشہ رحیم رہے گا. تو اس کی صفت ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور ہم روزانہ خدا توفیق دیتا ہے تو نماز میں اس کا اقرار کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دن اور رات بیت گئے تو اب رحمت خداوندی بھی ختم ہو گئی، اب آئندہ سال رمضان آئیں گے تو پھر رحمت کا دور چلے گا. یہ غلط ہے. اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے طریقے جو متعین کیے ہیں وہ سال بھر کے لیے ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، دن اور رات کے لیے ہیں، سفر اور حضر کے لیے ہیں. آدمی کہیں بھی ہو، کسی بھی وقت ہو، اللہ کی رحمت کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں. ہماری کمزوری ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں لگ کر اللہ کے اس فیض سے فائدہ نہ حاصل کر سکیں. یہ ہماری بدبختی کی بات ہے. ورنہ اللہ کی رحمت ہر وقت کھلی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی وقت اور کسی جگہ رحمت خداوندی جوش پر ہوتی ہے. اللہ تعالی لٹا رہا ہوتا ہے رحمت کو. کچھ وقت ایسے آتے ہیں کہ رحمت کا دریا بہ رہا ہے، اگر جس جوش کے ساتھ رمضان میں بہ رہا تھا وہ جوش نہیں ہے. لیکن دریا تو 12 مہینے دنیا کی ابتدا سے آخر تک رحمت کا بہ ہی رہا ہے، وہ رکنے والا نہیں ہے. یہ مومن کو اللہ کا ذکر کر کے، نمازیں پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، صدقہ کر کے، روزہ رکھ کے، بقدر استطاعت اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا، اس کے اندر کوئی کمی اور رکاوٹ نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے. اللہ کا اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہونا، ان کی دعاؤں کو قبول کرنا، ان کے استغفار اور گناہوں کی مغفرت کی بھیک کو قبول کرنا، کہ گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کی چادر میں دینا، یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کھلی رہی. www.attableek.com کہ جو کچھ رمضان میں کر رہے تھے وہ رمضان کی خصوصیت تھی، نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے.
مہینہ پہلے تو بہت روزے رکھتے تھے، جیسے یوں کہا جائے کہ گویا کے متواتر روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے بعد 6 روزے جن کو شش عید کہتے ہیں ان کو رکھنا بھی ثابت ہے، اور مہینوں کے ابتدا میں 3 دن، کبھی آخر میں 3 دن، کبھی درمیان میں 3 دن، کبھی ہفتے کے اندر 2 دن، یہ روزے ہمیشہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت گزر گیا، رمضان گزر گیا۔ بلکہ میں نے کہا تھا کہ رمضان کے اندر جو مشغلے تھے عبادت کے، رمضان کے بعد اگر وہ جاری رہتے ہیں تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ نے رمضان میں ان مشغلوں کو، قرآن کے پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، تہجد کے پڑھنے کو، اللہ کی یاد میں رونے کو جو رمضان میں کیا تھا اسے قبول فرما لیا۔ تبھی تو رمضان گزر جانے کے بعد بھی اس کی سعادت برابر چالو ہے، میسر ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان گزرا تو تہجد غائب، قرآن کا پڑھنا ختم، روزے رکھنا ختم۔ بیماری ہے، غلط بات ہے۔ ورنہ مہینے میں کم سے کم 3 دن، ورنہ ہر ہفتے میں 2 دن، اور خدا توفیق دے چلی جانا قرآن کی تلاوت، جتنی توفیق ہو جائے پڑھتا رہے آدمی۔ پڑھنا نہیں آتا تو سورہ فاتحہ الحمد شریف یاد ہے، اسی کی تلاوت کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد یاد ہے، اسی کی تلاوت کرتا رہے۔ تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر توفیق ہوتی ہے سال بھر تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ جو رمضان میں کیا تھا اللہ نے قبول کرنا کیا۔ اور اگر رمضان گزرا اور سب کچھ چھوٹ گیا، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اس لیے اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، خاص طریقے پر اللہ کا ذکر کرنے والے جو سلسلہ رمضان میں ہے، پوری کوشش کر کے اس سلسلے کو ذکر کے، عبادت کے، تہجد کے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کے، اللہ سے توفیق کی بھیک مانگنے کے سلسلے کو تھمنے اور رکنے نہ دیں۔ اگر زندگی میں اس کو اتار دیا تو اس سے اللہ کی عبادت میں لذت، چاشنی اور اس کی قربت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اسی لیے ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر اپنی رحمت وہ کس طرح نچھاور کرتا ہے، وہ کسی دن اور مہینے کے ساتھ بات نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے آدمی، تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا، بھیک مانگتا رہے گا، چاہے رمضان ہو، شوال ہو، ذیقعد ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو،
جمعرات اور جمعے کی بھی خصوصیت نہیں ہے، کسی مہینے کی خصوصیت نہیں ہے، جب بھی مانگے گا تو میری شرط ہے آس لگا کر مانگے گا، دل کی غفلت سے نہیں، بلکہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، بھیک مانگے گا اس آس اور امید کے ساتھ کہ اے اللہ میرے درد کی دوا کوئی دینے والا نہیں ہے، تیرے سوا، میرے درد کو دیکھنے والا، میرے درد کو سننے والا، دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، میری دعا کو قبول کرنے والا بس تو ہی ہے، اس امید کے ساتھ مانگے گا، غفرت لک علی ما کان، تیرا عمل کتنا ہی خراب ہو میں اس کو معاف کر دوں گا، مغفرت کر دوں گا۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کے بندے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا میری طلب کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ آدمی جب ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتا ہے اور اللہ یہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں اخلاص ہے، یہ اس یقین کے ساتھ مجھے یاد کر رہا ہے کہ میرے سوا کوئی اس کے درد کا درمان نہیں ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ بندہ میرا جانتا ہے کہ میں ہی اس کے درد کی دوا دے سکتا ہوں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، خوش ہو کر کے کیا دے گا؟ فرماتے میں تیرے گناہوں کی بخشش کروں، یہ سال بھر ہے، رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، رمضان کی رات اور دن اس اعتبار سے کہ یہ روزہ جب اللہ اس کو قیامت کے دن زبان دیں گے، بولنے کی طاقت دیں گے، اور یہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رمضان کے دنوں میں خاص طور پر بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، اے اللہ میں اب شفاعت کرنے والا اس کی مغفرت کی تیرے پاس آیا ہوں، میری شفاعت کو قبول کرنا ہے۔ یہ صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں تو وہاں کا روزہ پورا ہوگا، بولے گا نہیں، وہ روزہ بھی اللہ سے شفاعت کی بھیک مانگے گا اور وہ اجازت دیں گے، اور وہ اللہ کے بندے کی شفاعت کرے گا، دعا مانگنے پر مقبولیت کوئی رمضان ہی کی خصوصیت نہیں۔ یہ دوسری چیز فرماتے ہیں، اے آدمی اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، پہاڑ بن گیا، اتنے بے حد و حساب اور انگنت گناہ کرنے کے بعد بھی اگر تو سچے دل سے مجھ سے استغفار کرے گا، اپنے گناہوں کے پہاڑوں کی معافی کی درخواست کرے گا، میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا۔ کوئی رمضان کی خصوصیت نہیں ہے،
اللہ تو ہمیشہ اور ہر گھڑی رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر کرم کی بارش کرنے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رحمت کا طوفان وہ رمضان میں چلتا ہے، آندھی چلتی ہے، مگر رحمت 12 مہینے اللہ کی اپنے بندوں کی طرف تیسری چیز فرماتے ہیں کہ ابن آدم، اے آدمی، اگر تو موت کے وقت میرے پاس اتنے گناہ لے کر آیا، اتنے گناہ لے کر آیا، اتنے گناہ لے کر آیا کہ میری ساری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی، دنیا میں جہاں گیا، جہاں پہنچا، میری زمین کو گناہوں سے کالا کر دیا، لیکن میری ایک شرط ہے، ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا، جس وقت تیری جان نکل رہی تھی، مر رہا تھا، اس وقت تو میرا کسی کو میرا شریک نہیں بناتا۔ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد کو بھی رسول اللہ مانتا تھا، لیکن اللہ نہیں مانتا تھا کہ میرا شریک بنائے کسی۔ اگر تو نے میری اس شرط کو پورا کر دیا تو زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آیا ہے موت کے بعد، میں زمین بھر کر مغفرت لے کر تیری طرف آؤں گا۔ موت تو آدمی کی کوئی رمضانی سے تھوڑی آتی ہے، رمضان کی موت تو بڑی سعادت ہے، لیکن موت تو 12 مہینے میں جس وقت بھی مقدر رہتی ہے۔ خدا کی رحمت آدمی کی موت کے وقت دیکھ رہی ہے کہ یہ موت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عقیدے پر ہوئی نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے اور موت زبان چلی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مغفرت کے دروازے تو اسی وقت کھل گئے۔ اب اللہ جس کی طرف متوجہ ہوگا رحمت اور مغفرت دے کر، چاہے کسی دن میں ہوتا ہے، کسی مہینے میں بھی آئے، رمضان کے سے پتا چلتا ہے کہ رحمت خدا بندی کا دروازہ 12 مہینے کھلا ہوا ہے۔ رمضان کی خصوصیت نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ رحمت کا جو طوفان اڑیلا جاتا ہے، امنڈتا ہے، اس کے لیے اللہ نے رمضان کو اور خصوصیت سے رمضان کے آخر عشرے کے دن اور راتوں کو اللہ نے خاص فرما دیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے علاوہ جو دوسرے مہینے اور دن آئے ان میں رحمت نہیں ہے، نہیں، رحمت تو اللہ کی ہر وقت، ہر زمانے، ہر موسم، ہر مہینے،
ذکر کرنے والے کو اللہ کی اس رحمت کا خیال کر کے، خیال باندھ کر، مضبوط کر کے اللہ کی یاد پابندی کے ساتھ ہمیشہ کرنی چاہیے اور اس طریقے سے کرنی چاہیے جس طریقے سے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ پابندی کے ساتھ دل کو دنیا سے سمیٹ کر صرف اللہ کی طرف لگا کر اپنے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ کہ اے اللہ صرف تیری رضا ہی کے لیے کر رہا ہے، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ خیال کرے گا کہ رمضان گزر گیا سب ختم ہو گیا تو اس کا خطرہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ رمضان کا کیا کرا بھی آغاز اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس توفیق کو جو رمضان میں عطا فرمائی ہے اس کو استمرارً پابندی کے ساتھ برابر اس توفیق کو باقی اور جاری رکھے تاکہ ہم اپنی آخرت کو آباد کر سکیں، اللہ کی رحمت کے زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ یہ کہ ہر دن موت سے قریب کرنے والا ہے، آخرت کو ہم سے قریب کرنے والا ہے، قیامت کو قریب کرنے والا ہے۔ ہر آدمی کو موت کی ہر آنے والے دن میں گزشتہ دن کے مقابلے میں زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ موت مزید ایک دن قریب ہو گئی، اس کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ اگر رمضان مقدر ہے اور زندگی ہے تو دین اور ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق عطا اور اگر موت مقدر ہے تو اچھی موت کو کھا لینا کے ساتھ توفیق ہر ایک کو عطا فرمائے۔